رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وآله. عزیزان گرامی، محترم اور معزز سامعین و ناظرین، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں مسلسل شب جمعہ کی مجلسوں میں اسی آیہ کریمہ کے اوپر بات کرتا چلا آ رہا ہوں، اور آج ایک موضوع پر اسی سلسلے کی بات کرنا چاہتا ہوں، خاص طور سے ماہ مبارک کو دیکھتے ہوئے۔ آج ماہ مبارک کا دوسرا روزہ گزر گیا ہے یا گزر رہا ہوگا۔ جب آپ یہ مجلس سن رہے ہوں گے تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ صفت خداوند عالم نے جب اپنے حبیب کو معراج پر بلایا، جب اللہ کا رسول اس سیر آسمانی کی طرف، جس میں اس سیر میں خداوند عالم نے اپنے حبیب کو وہ دکھایا جو آج تک کسی نبی نے وہاں قدم بھی نہیں رکھا تھا، ان چیزوں کو بتایا جو کسی بھی نبی کو اللہ نے ذکر نہیں کیا تھا۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز اللہ کے رسول نے پوچھا، سوال جواب جو ہوا تو اس میں اللہ کے رسول نے پوچھا، اے میرے معبود، اے میرے پالنے والے، اے میرے رب، تو اپنے بندے سے کس صفت کی بنا پر، کس کمال کی بنا پر، کس فضائل کی بنا پر، کن خصوصیات کی بنا پر، کن صفات کی بنا پر راضی ہو جاتا؟ تو جو خداوند عالم نے اپنے حبیب سے اس کے جواب میں عرض کیا، اپنے حبیب سے اس کے جواب میں عرض کیا، اے میرے حبیب، میرا کوئی بھی بندہ اگر یہ دو صفت اپنے اندر پیدا کر لے
تو میں اس سے راضی ہوں۔ ایک مجھ پر توکل کرے، اور دوسرے میں جس حالت پر دنیا میں رکھوں، جس حالت میں دنیا میں رکھوں، وہ میرے فیصلے پر راضی ہو، میرے فیصلے پر اس کو آبجیکشن نہ ہو، اس کو میرے فیصلے پر اعتراض نہ ہو، اس کو میرے فیصلے پہ شکوہ نہ ہو، اس کو میرے فیصلے پہ گلہ نہ ہو۔ جو میں نے اس کے لیے، اس کی تقدیر میں، اس کی قسمت میں، اس کی سرنوشت میں، اس کی زندگی میں لکھ دیا، وہ اس کے لیے من و عن قبول ہو۔ ٹھیک ہے، یہ جو صفت ہے ایک طرف سے یہ ہے، آپ دیکھیے، اور آپ یقین جانیے بہت ساری حدیثیں، میں ایک اور حدیث سناتا ہوں اسی سلسلے کی اور آ جاتا ہوں، تھوڑی سی وضاحت اس کے اوپر کرتا ہوں اور مسئلہ پڑھتا ہوں۔ حدیث میں کیا ہے، آج بہت سارا تصور میرے اور آپ کے اور خاص طور سے جوانوں کے ذہنوں میں ہے کہ اللہ ہم سے بہت کچھ کروانا چاہتا ہے، اور خاص طور سے دیکھیے یہ جوان ہے، کہتے ایک بار مولوی کے چنگل میں گرفتار ہو گئے تو بس آپ کو ہر چیز سے وہ بے نیاز کر دے گا، بس خالی مسجد مسجد اللہ اللہ کرتے رہو۔ نہیں میرے بھائی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں یہی حدیث جو ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ اس حدیث پہ غور کریں۔ حدیث میں آیا کہ اگر میرا بندہ میری تھوڑی سی نعمت پہ راضی ہو، میں اس کے تھوڑے سے عمل پر بھی راضی ہوں۔ آپ دیکھیے، یہ تو گویا جو ہے آپ اور میرا اور خدا کا جو معاملہ ہے نا، ٹٹ فار ٹٹ۔ آپ ایک طرف سے آج کسی بھی جوان سے پوچھئے کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں خدا سے، آپ اللہ سے کیا چاہتے ہیں، تب تو ایک دنیا گنا دے گا، مجھے کیا نہیں کہے گا، بولیے، فوراً ایک ایسی تصویر کھینچ دے گا جس میں ڈھیر ساری آرزویں ہوں گی۔ ایک ایجوکیشن میں بن جاؤں، ایک دن پڑھائی نہیں کروں، IAS PCS بن جاؤں، یہ اللہ سے مجھے چاہیے، اللہ میرے لیے یہ امتحان پاس کروا دے۔ آج تو بچے بہت خوش ہیں اس لیے کہ امتحان نہیں ہو رہا ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو امتحان نہ دے کے خوش ہیں، بالکل اسی طرح میری اور آپ کی خواہش کیا خدا سے ہوتی ہے کہ بغیر محنت کے اللہ ہمیں یہ پوسٹ دلا دے۔ ایک یہ تھوڑا سا اور آگے بڑھے، تھوڑی سی عمر اور زیادہ ہوئی تو پھر اب ایک خوبصورت سی بیوی دلا دے جو دنیا کی حسین ترین ہو۔ اب وہ بھی مل گئی، چلو اللہ سے ہم کہیں گے اللہ ایسی لڑکی دلا دے جو وہ کوہ کاف کی شہزادی ہو۔ ایک یہ تھوڑی سی اور خواہش بڑھی تو اب ڈھیر سارا پیسہ ہو تاکہ موج مستی کر سکے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی مل گیا تو اب کیا ہے، اللہ نیک اولاد دے دے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی مل گیا تو کیا، اب بڑھاپے میں اتنے نوکر چاکر دے دے کہ ہر طرف سلام کرنے والے ہو۔ تو آپ جب کسی بچے سے، جوان سے، اب تھوڑا میں یہ نہ کہوں تخصیص کہیں گے ورنہ کہ یہ خالی جوانوں کی بات کر رہے ہیں، نہیں، ایک بوڑھے آدمی سے، کسی بھی انسان سے پوچھیں گے تو ایک فہرست اللہ کے لیے وہ تیار رکھتا ہے، اللہ میرے لیے یہ کر دے۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی نہیں، تمہارا رب ہے، آج شب جمعہ ہے تو بالکل آپ اللہ، آج ہم کہتے ہی ہیں کہ ہمارے ائمہ نے ہمیں تعلیم دیا ہے، ہمیں سکھایا ہے کہ جتنا تم خدا سے مانگنا چاہتے ہو اس میں کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں، آپ مانگیے جو مانگنا ہے، اس لیے کہ دینے والا وہ ہے، لینے والا آپ ہے، بیچ میں تو کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں۔ لیکن جب مانگ رہے ہوں تو اس بات کا خیال رکھ کے مانگیں کہ جو مانگ رہے ہیں وہ مانگیے، نو ڈاؤٹ آپ کا خدا ہے، آپ کا رب ہے، آپ کو دینے والا، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ ایک بات ہی البتہ یاد، جب زیادہ مانگیں گے تو زیادہ وہ بھی چاہے گا۔ آپ پھر ایک ٹائم آ کر مسجد میں کہیں
میں ایک ٹائم آؤں گا اور سب میری قسمت بھر دے، تو اللہ کہے کہ ایک ہی ٹائم کا کھلاؤں گا۔ یہ جو ہے قانون یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈھیر ساری نعمت اللہ کی چاہیے، تو اللہ کہتا ہے ڈھیر سارا شکریہ ادا کرو۔ اور شکریہ یہ نہیں ہے کہ خالی شکریہ کہیں آپ، شکریہ یہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کرے۔ ایک صلوات پڑھی ہے، محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل۔ یہ ہے معیار خدا کا۔ آپ تو کسی صورت میں راضی نہیں ہوتے، اور آپ اللہ سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ راضی کیسے ہوگا؟ اللہ راضی ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ کردار و عمل انسان اپنے اندر پیدا کر لے جو خدا کو پسند ہے۔ لیکن یہیں سے اس طرف جانا چاہتا ہوں، دیکھیے ہم اور آپ ایک چیز بھول گئے، وہ جانتے ہیں کیا؟ ائمہ فرماتے تھے الدنیا دار الضیافہ۔ دنیا کیا ہے؟ دیکھیے بڑا خوبصورت یہ جملہ ہے جو اماموں کا ہے، الدنیا دار الضیافہ۔ دنیا کیا ہے؟ وہ گھر ہے جو مہمان کے لیے سجایا گیا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کسی بھی مہمان کے لیے کتنا بھی بہترین انتظام کر دیجئے، وہ آ کر انجوائے تو کر لے گا، لیکن ایسا تو نہیں سوچے گا نا کہ بھائی اب تو مجھے یہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ مہمان کا مطلب ہی ہے کہ 2-4 دن رہنا ہے آپ کو اور چلے جانا ہے۔ لیکن پریشانی کیا ہے؟ ہم اور آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا مہمانی کی جگہ ہے۔ ہم سوچتے ہیں یہ دنیا میں اب آ گئے تو بس اب ہمیں کہیں جانا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، نبی کا ہے، آپ دیکھیے اس نبی نے کتنی خوبصورتی سے کہا دنیا ایسی جگہ ہے جہاں آپ اور میں مسافر کی طرح ہیں، تھوڑی دیر آپ کو ٹھہرنا ہے اور پھر ایک اور سفر کے لیے چلے جانا، نکل جانا ہے آپ کو ایک اور دوسرے سفر کے لیے، اور وہ لمبا سفر ہے۔ یہ تو جو آپ کی زندگی ہے وہ بڑا مختصر سے سفر ہے، اس کے بعد جو دنیا ہے وہ بڑا لمبا۔ اچھا یہ یاد آ گئی بات تو عرض کرو، جناب ابو ذر کا بیٹا، دیکھیے اللہ والے کیسے ہوتے ہیں۔ جناب ابو ذر کا بیٹا اس دنیا سے جب گزر گیا تو جناب ابو ذر اس کی قبر پر آئے۔ یہ ہے ایکچوئل مومن، یہ جو کمال مومن کی بات ہے نا، کہ وہ مومن جو اللہ کو پسند ہے، وہ مومن جو اللہ کے رسول کو پسند ہے، وہ مومن جو امام زمانہ کو پسند ہے، وہ کیسا ہوتا ہے یہ مثال سن لیجئے۔ بیٹا انتقال ہو گیا، قبر پر آئے تو کہا بیٹا تیرے لیے روؤں گا نہیں، میری آنکھیں غم زدہ ہیں، میرا دل غم زدہ ہے، اے میرے لال میں پریشان ہوں، نو ڈاؤٹ تیرا غم میرے وجود میں، لیکن روؤں گا نہیں۔ اس کے بعد کہا بیٹا اس لیے کہ اس دنیا کے لیے میں کیا تیرے لیے روؤں جس دنیا میں بھی تیرے پیچھے پیچھے آ ہی رہا ہوں، میں کیا روؤں تیرے لیے؟ بیٹا خالی پریشان اس بات کے لیے ہوں میں کہ اب جب تیری وہ زندگی شروع ہو رہی ہے، دوسری زندگی شروع ہو رہی ہے، آج سے اس کا سفر شروع ہو رہا ہے، آج سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اے میرے لال اس سفر کے لیے تو نے جواب آمادہ کیا یا نہیں، یہ پریشانی ہے میری۔ اللہ کرے کہ وہ جواب تیرے پاس ہو اور تیرا یہ سفر خوشگوار ہو۔ اے میرے لال اس دنیا میں کسی کے لیے رونے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اچھا آپ دیکھیے کبھی کبھی تاریخ انسان کو ہمیشہ عبرت لیتا ہے، انسان عبرت لیتا بھی ہے اور لینا بھی چاہیے۔ اب یہ واقعہ سن لیجئے، 4 ایسے انسان دنیا میں، 2 نبی اور 2 بدماش ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ نے بے شمار دولت اور ملک دیے۔ انبیاء میں جناب سلیمان اور جناب ذوالقرنین، اور روایتوں میں ہے کہ 2 بدماشوں کو جو اللہ نے دیا تھا، ایک نمرود اور ایک بخت النصر، ٹھیک ہے۔
اب یہ بخت النصر کا واقعہ ہے. بخت النصر نے ایک دن خواب دیکھا اور صبح ہوئی تو اس نے ہنگامہ مچا دیا. اب اتنی بڑی سلطنت کا اگر کوئی بادشاہ ہو اور وہ خواب دیکھا تو پریشان ہے. پوچھا خواب کیا ہے؟ خواب یہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ کل جو ہے میرا جو ہے جسم جو ہے وہ تانبے کا ہو گیا اور اچھا اوپر والا حصہ گولڈ کا ہے, بیچ والا جو ہے سلور کا ہے اور نیچے جو ہے وہ پیتل کا ہے. اب لوگوں سے پوچھ رہا ہے اس خواب کی تعبیر بتاؤ. بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اور دیکھیں یہ بھی ایک بادشاہ کو تعبیر بتانا ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اب جب بادشاہ کو تعبیر بتانے کے لیے بات آئی کہ تعبیر بتاؤ تعبیر بتاؤ, تو ایک بار کسی نے کہا کہ نہیں حضور ہماری تو سمجھ سے باہر ہے, یہ کیا چیز جو ہے آپ. تو کہا کون ہے جو بتا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے تم نہیں بتا سکتے, تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا, کوئی ہے جو بتا سکتا ہے؟ تو اس کے درباریوں نے کہا ہاں ایک قیدی ہے جس کو آپ نے قید کر کے رہا وہ بتا سکتا ہے. کہا کون؟ کہا دانیال پیغمبر, جس کو آپ نے قید میں رکھا ہے وہ بتا سکتا ہے. کہا جاؤ جلدی سے اس کو حاضر کرو ہمارے بارے میں. آپ دیکھیے یہ دنیا داروں کا اور دوسری طرف اللہ والوں کا کردار کیا ہوتا ہے. یہ جو چیز ہے, اب جناب دانیال کو حاضر کیا گیا. جناب دانیال آئے. اب جناب دانیال جب آئے تو اس نے خواب سنایا, اے نبی خدا. اب نبی خدا یاد آنے لگے, آج تک جیل میں تھے. یہ انسان کی فطرت ہے, عجیب ہے یہ کہ اللہ اس وقت یاد آتا ہے جب پریشانی ہو. اے نبی خدا اس کا تعبیر خواب کیا ہے, اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو جناب دانیال نے کہا ناراض نہیں ہوگے نا جو تعبیر سنو گے؟ غصہ تو نہیں آئے گا تمہیں؟ چڑ تو نہیں جاؤ گے نا؟ کہا نہیں خواب تو خواب ہے. اور کہا نہیں کچھ خواب سچے ہوتے, اس کی تعبیر بھی سچی ہوتی. اب جو کہوں گا وہ 100% سچا ہوگا, تو کہوں یا نہ کہوں. اس لیے کہ میں تمہیں پہلے سے بتا دیتا ہوں, سن کر ہی تمہارا دم نکل جائے گا. کہا نہیں کہیے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو تو دیکھ رہا ہے کہ جو ہے میرا بدن جو ہے فلز کا ہو گیا ہے, تانبے کا ہو گیا اور 3 حصوں میں بٹ گیا ہے. اس کا مطلب ہے کل تو 3 دن کے بعد مرنے والا. یہ جو ہے خواب جو دیکھا نا کہ میرا جسم جو ہے تانبے کا ہو گیا یا اس کا میٹل کا ہو گیا تو تم مرنے والا ہے. کتنے دن؟ 3 دن. کہتے کیسے آپ نے لگایا کہ 3 دن؟ کا 3 پارٹ میں بٹ گیا نا. یہ 3 پارٹ میں بٹنا اس بات کی علامت ہے کہ 3 دن تجھے اور موقع ہے. اب دیکھیے آج میری سوچ آپ کی سوچ اسی کی طرح ہے, ہاں بس تھوڑا سا فرق ہے اس میں, اور باقی تو وہی چیز ہے. اب جیسے ہی اس نے سنا, کہا تو کیا کہہ رہے ہو اے نبی خدا, کیا کہہ رہے ہو؟ کہا وہی کہہ رہا ہوں جو تو نے سنا. سچائی سن کر برداشت کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. ایک صلوات پڑھی ہے محمد وآل محمد, اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل. اب کہا مجھے کون مار سکتا ہے, میں تو بڑا صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں, میرے ارد گرد اتنے سیکورٹی گارڈ ہیں, کون مجھے مار سکتا؟ جناب دانیال نے کہا جس نے پیدا کیا ہے وہی. یہ مت بھولو کہ تمہیں جس نے پیدا کیا ہے وہی. اس نے حکم دیا کہ دانیال کو گرفتار کر لو اور ہمارے محل میں 3 دن قید رکھو, اور میں دکھاتا ہوں اس نبی کو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بات ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ. مجھے کون ہاتھ لگا سکتا؟ اس کے بعد آپ دیکھیے تاریخ جو ہے یہ تاریخ ہے. تاریخ کہتی ہے اس کے بعد اس نے درباریوں کو جمع کیا, کہا 3 دن میں جا رہا ہوں اپنے محل میں, اپنے بیڈ روم میں, کسی کو حق نہیں ہوگا کہ میرے کمرے میں آئے, میرے بیڈ روم میں آئے. اور
اگر کوئی آئے گا تو میں اپنے گارڈ سے کہوں گا کہ یہ نہیں پوچھنا کون ہے، اس کو مار دینا، پوچھنا ہی نہیں، دیکھنا ہی نہیں، سوال ہی نہیں کرنا۔ اگر وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو مار دے۔ یہ اعلان کر دو، میرے بچوں سب سارے سیکورٹی وزراء سب کو بتا دو کہ آج کے بعد 3 دن تک یہ دانیال نے جو کہا ہے 3 دن تک، تاکہ مجھ سے بلا دور ہو جائے اور میں زندہ رہوں، میں دیکھتا ہوں کون مجھے مار سکتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ ایک حبشی غلام کو بلائے، تلوار دیا، کہا سن لیا میرا آرڈر، کوئی آئے حتیٰ میری اولاد آئے تو اس کو بھی چھوڑنا نہیں، آئے مار دینا، پوچھنا نہیں، بیوی ہو کوئی بھی ہو۔ اسے ٹھیک ہے آپ جیسا کہیں۔ اب یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے دنیا میں ہمارا ایک محاورہ ہے، اور یہ محاورہ ہے عند الجواد قد یکبو۔ اس کا مطلب جانتے ہیں، کبھی ماہر گھڑ سوار بھی منہ کے بل گرتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی 20 سال سے 30 سال سے بہترین ڈرائیونگ جانتا ہے، وہ بھی ایکسیڈنٹ کرتا ہے۔ پوچھو کیا ہوا یار، آپ تو بڑے، آپ ورلڈ لیول کے ڈرائیور ہو، آپ کسے کیا ہوا؟ کہتے پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک ہے نا۔ یہ چیز ہر انسان زندگی میں ہر انسان کی پائی جاتی ہے ساری چیز۔ اب آپ تو چلے گئے کہہ کہ ہم 3 دن تک کوئی نہ آئے، دیکھتا ہوں نبی کی بات سچی ہوتی کہ میری۔ اتفاق یہ ہے اللہ کو، دیکھیے اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میری سلطنت کبھی بھی زائل نہیں ہوتی۔ تم کچھ بھی ہیلا کر لو، کچھ بھی پاور اپنا لو، کچھ بھی سازشیں کر لو، جب میری لاٹھی چلتی ہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وہ خود بخت النصر کیا کرتا ہے، ایک دوسرے دروازے سے باہر، اب کب تک بند رہے گا، بولا ذرا ٹہل کے آتا ہوں، اپنے کمرے سے اپنے بیڈ روم سے باہر نکلا، اور جب واپس آیا تو بھول گیا کہ جس دروازے سے گیا تھا اسی سے نکلا تھا اسی سے آ جائے، بھئی چپ، سیکریٹ دروازہ ہے، اس دروازے سے آیا جہاں حبشی تلوار لے کے کھڑا ہے۔ جیسے ہی آیا اس نے دیکھا نہ بالا، وہ لے تلوار سے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب جب گرے تو چلا رہے، ارے میں تیرا بادشاہ بخت النصر ہوں، بخت النصر ہوں، ارے تو نے مجھے ہی مار دیا۔ اس نے کہا سرکار آپ نے ہی تو کہا تھا کہ بغیر پوچھے مار دینا، اب مجھے کیا پتا کہ آپ کون ہیں، میں نے تو آنکھ دیکھا بھی نہیں بس۔ اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، نہ سلطنت، نہ دولت، نہ طاقت، نہ قدرت کچھ کام نہیں آتی انسان کو، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا واقعہ ہے جس کی سلطنت حدیثوں میں آئی کہ آج تک اللہ نے 2 بدماشوں کو جو حکومت دی ان میں سے ایک بخت النصر اور دوسرا نمرود۔ اتنی بڑی حکومت کس کو، جب اس کا یہ حال ہے تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے ایک جملہ کہہ کے میں یہ سمیٹنا چاہتا ہوں، لمبی نہ ہو جائے۔ آج مجھ سے ایک سوال کیا تھا کسی جوان نے، بولا نا گناہ سے ہم روک ہی نہیں پاتے اپنے آپ۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جو ہماری عادت کا حصہ بن گئے، ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو، لیکن کرے کیا، ہماری طاقت جواب دیتی ہے۔ میں ایک فارمولہ بتاتا ہوں، ہمارے پاس حدیثوں میں ہے، وہ کیا ہے، فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں گناہوں سے بچائے رکھے تو یہ ذکر ہمیشہ اپنی زبان پہ جاری رکھو۔ پوچھا کیا، کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتے اس کا معنی ہی ہے کوئی طاقت نہیں ہے جو مجھے گناہوں سے دور رکھ سکے سوائے میرے معبود۔ اگر آپ رات کو سوتے ہوئے دن میں بار بار پڑھتے رہے، اللہ آپ کو طاقت دے گا اس گناہ سے بچنے کی، آپ یقین جانیں۔ اور پھر دھیرے دھیرے اگر آپ نے اس کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیا تو دھیرے دھیرے کیا ہے، رضا پیدا ہوگی، آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ اللہ سے راضی ہوئے تو اللہ کہتا ہے میں بھی، یہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس سے راضی ہوں۔
اور یہی ایک کامیاب انسان کی پہچان۔ ماہ مبارک رمضان ہے، میں نے سمیٹ لیا بات، 2 صفت اپنے اندر پیدا کر لے، کامیاب ہو جا، ایک رضا، ایک توکل۔ آپ یقین جانیں اللہ، آپ محنت کریں گے تو ناانصافی اللہ کسی سے کرتا ہی نہیں ہے۔ عدالت اس کی پہچان ہے، عادل اس کا ایک صفت ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ کسی کے کام کو ڈینائی نہیں کرتا ہے، اللہ کسی کے کام کو برباد نہیں ہونے، اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، آپ اپنا کام کریں، وہ خدا ہے، وہ کسی کو بھلاتا نہیں۔ یہ میں ہے اور آپ ہیں جو خدا کو بھول جاتے ہیں، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو نہیں بھولتا۔ اور آپ دیکھیں اس کی ایک مثال کربلا ہے۔ ایک جوان کیسا ہونا چاہیے، ہمیں یہ کربلا سے سیکھنا چاہیے۔ کیسی کربلا؟ وہ کربلا جہاں ہر ایک انسان کے لیے کوئی نہ کوئی مثال اور اگزامپل موجود ہے۔ آپ سوچیں وہ کڑیل جوان جو دنیا میں جس کے جیسا کوئی جوان نہیں، وہ جوان جس کے لیے امام حسین نے بڑا عجب جملہ فرمایا، یہ میرا جوان پیغمبر کے شبیہ ہے، خلقاً و خلقاً و منطقاً، اخلاق، کردار، رفتار، گفتار سب میں رسول اللہ سے ملتا ہے۔ لیکن وہی جوان آپ اس کی طریقہ دیکھیے، اس کی سوچ دیکھیے کہ باپ کے ساتھ سفر میں ہے، باپ نے ایک بار آنکھیں کھولی اور ایک جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹے نے پوچھ لیا، بابا آپ اس وقت کلمہ استرجاع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ سفر پہ جا رہے ہیں لیکن موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ کہتے یہ جملہ سنا، فرمایا کیا بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ السنا علی الحق؟ عجب جملہ فرمایا حسین نے، فرمایا بیٹا ہم ہی حق پر ہیں۔ کہا بابا اگر ہم حق پر ہیں تو لا نبالی بالموت، پھر ہمیں موت کی پرواہ نہیں ہے، ہم موت پر جا گرے یا موت ہم پر آ گرے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں وہ وقت آیا جب کڑیل جوان باپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، بابا مجھے مرنے کی اجازت دے، مجھے شہادت کی اجازت دے۔ اللہ کسی باپ کے سامنے ایسا منظر نہ آئے، ایسے مشکل وقت نہ لائے کہ جوان مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ امام نے عجب جملہ فرمایا، کہا بیٹا تمہاری پھوپھی اماں نے تمہیں پالا ہے، جاؤ بہنوں اور ماؤں سے رخصت حاصل کر لو۔ ایک بار علی اکبر بی بی زینب کے پاس آئے، کہا پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دو، یہ سننا تھا۔ بی بی نے سر سے پیر تک دیکھا، کہا بیٹا کیا میں نے اسی لیے پالا تھا کہ ایک وقت میرا جوان آ کر مجھ سے مرنے کی اجازت طلب کرے گا؟ نہیں میرے نور نظر، میں تجھے مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں، یہ سننا تھا۔ کہا پھوپھی اماں آپ کو اختیار ہے، آپ صاحب فیصلہ ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گی مجھے منظور ہوگا، بس ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں، اگر قیامت کا دن ہوگا دادی آپ کے سامنے کھڑی ہوں گی، دادی نے پوچھ لیا زینب تیرا اکبر تجھے پیارا تھا، میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا اور تو نے اپنے اکبر کو بچا لیا، پھوپھی اماں آپ کیا جواب دیں گی؟ آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ یہ سننا تھا، تڑپ کے کہا میرے لال اگر میرے بھیا کی حفاظت تیری قربانی سے ہو سکتی تھی، جا بیٹا میں نے تجھے اجازت دیا۔ لو ارباب عزا یہ بچہ کیسا تھا، اس قدر ماں و بہنوں کو پیارا تھا۔ مقتل کا ایک جملہ ہے، کہتا راوی حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھتا تھا ارے یہ جوان جب خیمے سے باہر نکلتا ہے تو نکلنا چاہتا ہے تو پردہ گرتا ہے، پھر پردہ اٹھ جاتا ہے، تصور تو یہی کہتا ہے اکبر نکلنا چاہتے تھے، کوئی بی بی دامن پکڑ لیتی تھی، بھیا کس کے سہارے چھوڑ جا رہے ہو؟ اے بھائی ارے ہم کربلا میں تنہا ہو جائیں گے۔ شاید علی اکبر نکلے لیکن اس طرح نکلے جیسے کسی گھر سے
کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہے، لو 2 جملے سن لیجئے۔ حسین کا یہ لال باپ کی خدمت میں آیا، بابا میں نے اجازت لے لی، اب آپ بھی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے اجازت دیا، لیکن مقتل کہتا ہے جب یہ گھوڑا دوڑا کے آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک بار کسی کے گرنے کی آواز سنی، جیسے ہی یہ سنی مڑ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ ارے 56 سال کا بوڑھا باپ ہے جو دوڑتے ہوئے چلا رہا ہے، یا علی یا علی کہہ رہا ہے۔ علی اکبر نے گھوڑا موڑا، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا۔ لو ایک جملہ کہا، میں نے مجلس مکمل کر لی۔ مقتل کہتا ہے جیسے ہی علی اکبر نے کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، اب میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، فرمایا اے کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے۔ بیٹا جوان کا داغ ارے بوڑھے باپ پر کیسا اثر کرتا ہے تم بھی محسوس کر سکتے۔ لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا ارے آپ نے رخصت کر دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب علی اکبر آواز دیں گے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ شاید حسین جواب دے، ارے میں علی علی کہہ کر پورے کربلا میں اپنے لال کو تلاش کر لوں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سے مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ شب جمعہ ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ اس درد بھرے ماحول میں اے میرے معبود تمام مومنین کی اصافت و بلا سے حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، ہمارے بچوں کو نیک توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں روزہ نماز دعا استغفار مناجات تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ناقص عمل کو قبول فرما، اس دنیا محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔